وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی بہن کا سوال ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے بیک وقت 7-8 نکاح کر رکھے ہیں اور شادیاں بھی ان کی غیر مسلم خواتین سے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور بڑی فاحشہ قسم کی خواتین کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات بھی ہیں، رزق حلال بھی نہیں کمانے والے، تو کیا ایسے حالات میں ان بہن کا ان کے ساتھ رہنا شرعاً جائز ہے یا یہ ان سے خلا لے کے آزادی حاصل کر سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ با اخلاق، دیندار اور نیک صالح شخص کو ہی بطور خاوند پسند کرے۔ نماز جو ہے یہ ارکان دین کا ایک بڑا رکن ہے، بلکہ یہی اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس لیے کوئی بھی خاتون دین کے ستون نماز میں سستی کرنے والے شخص سے شادی قبول نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی خاتون نے بالکل بے نماز شخص سے شادی کر لی ہے تو اس شادی کے درست ہونے کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ جمہور اہل علم ایسی شادی کے بارے میں درست ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ بے نماز شخص جو نماز کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، ایسا شخص گناہگار، فاسق، فاجر مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ جبکہ کچھ علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ شادی جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مکمل طور پر نمازیں نہ پڑھنے والا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال جس خاتون نے کسی بے نماز شخص سے اس نظریے کی بنیاد پر شادی کی کہ تارک نماز شخص کافر نہیں ہوتا، یا اسے اس بارے میں کسی حکم کا علم ہی نہیں تھا، یا پھر مقامی طور پر رائج فتویٰ یہی تھا کہ تارک نماز شخص گناہگار مسلمان ہے، تو اس خاتون نے اسی فتویٰ پر اعتماد کیا، تو ایسی حالت میں اس کی شادی کے بارے میں باطل ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تارک نماز کی شادی باطل ہے، تب بھی وہ نکاح کو زنا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف معتبر ہے اور ایسی حالت میں اسے زنا سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر خاوند کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا تو راجح حکم پھر بھی یہی ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بلکہ اکثر لوگ بہت سے ممالک میں 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ مکمل طور پر نمازوں کے تارک ہوتے ہیں، بلکہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، تو ایسے لوگوں میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہیں اور ان کے ظاہری اسلام کو دیکھ کر وراثت کے احکامات جاری ہوں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ہر ایسا نکاح جس کے بارے میں میاں بیوی کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری شادی درست ہے، یا تو اس بنا پر کہ انہیں حکم کا علم نہیں تھا، یا اس شادی کے جواز پر کسی اہل علم کے فتویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے شادی کی تھی، تو ایسی صورتحال میں بھی نکاح درست ہوگا اور اس پر شرعی احکامات لاگو ہوں گے اور اولاد کی نسبت بھی والدین کی طرف ہی کی جائے گی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایسا نکاح جس کے بارے میں خاوند کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری شادی درست ہے اور پھر اس نے ہم بستری بھی کی، تو پیدا ہونے والی اولاد کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی اور آپس میں وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ نسب ثابت کرنے کے لیے نکاح کا ہونا، درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے سب کے ہاں متفق طور پر فاسد نکاح کیا
یا اس نکاح کے فاسد ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا اور خاوند نے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے عورت سے ہم بستری بھی کی، تو ایسی صورت میں اولاد کا نسب نامہ اسی کی طرف ملایا جائے گا اور وہ تمام مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق آپس میں وارث بھی بنیں گے۔ تو بہرحال خاوند عام طور پر نمازوں کا اگر تارک ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، تو بیوی پر ضروری ہے کہ اسے اس وقت تک نصیحت کرے اور واعظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے کہ وہ اس عظیم گناہ کو ترک کر دے، کیونکہ متعدد علماء کرام کے ہاں نماز چھوڑنا جو ہے وہ کفر ہے۔ بیوی پر ضروری ہے کہ بار بار نصیحت کرنے سے اکتائے مت، اس کو نصیحت کرتی رہے۔ اور اگر کسی خاتون کا خامد بالکل نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ہماری نصیحت یہی ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب دوسری اس کے اندر جو عیب ہے وہ ہے زنا اور بدکاری کا۔ تو زنا انتہائی قبیح فعل ہے اور بدترین گناہ ہے۔ تو ایسی عورت، اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اچھے انداز سے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اس کے لیے روزانہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بری عادت کو ختم کر دے۔ اپنے شوہر کو روزہ رکھنے کا بھی مشورہ دیں۔ نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں رہنے سے ایسے موذی امراض سے جلد خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر کو خود اس فعل کی قباحت کا احساس ہے تو اسے خود 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا دوسرے کی دعا پڑھیں اللہم طہر قلبی وحصن فرجی واغفر ذنبی، تو یہ دعا بھی پڑھیں۔ لیکن شوہر کے زانی اور بدکار ہونے کی وجہ سے کسی عورت کا ان سے نکاح ختم نہیں ہوا، آپ ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ باقی والد کے جو گناہ کا اثر ہے وہ بچوں پر تو نہیں ہوتا، لیکن ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک شوہر کی یہ کیفیت رہے، بچوں کو ان سے دور رہنے کا ہی مشورہ دیا کریں۔ ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، گھر میں انہیں دینی باتیں سکھائیں اور گھر کا ماحول دینی بنانے کی کوشش کریں۔ باقی اگر انہوں نے ایک وقت میں 4 سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں تو یہ بات بھی حرام ہے۔ اسلام نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا، اسلام نے صرف 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر تو غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ یا عیسائی ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو ان کا نکاح بہرحال جائز ہے، لیکن ایک وقت میں 4 خواتین سے زائد وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ عیسائی یا یہودی ہونے کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر ان کا کسی بھی عورت سے اس طرح نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہوگا۔ تو جس طرح کی قباحتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان حالات میں بہتر ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ اگر معاملات سمجھتی ہیں کہ عرصے سے ایسے ہی چل رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے خلا لے کے آزادی حاصل کر لیں اور کسی دیندار گھرانے کا انتخاب کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔